السلام علیکم دوستو، ہمارے اکثر نوجوان یورپ بالخصوص فرانس جا کر رہائش اختیار کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہاں کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ وہاں کے معاشی نظام کا مضبوط ہونا، پرامن اور پرسکون ماحول اور بہترین قانونی نظام ہے۔ لیکن دوستو، یورپ خصوصاً فرانس کے حالات ہمیشہ سے ایسے نہ تھے۔ ان تمام خوشحالیوں کے لیے فرانسیسیوں نے ایک بہت بڑی قیمت چکائی ہے، جسے انقلاب فرانس کہا جاتا ہے۔ دوستو، انقلاب فرانس دراصل کوئی ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ 10 سالوں یعنی 1789 سے 1799 پر محیط ایک جد و جہد کی کہانی ہے۔ اس انقلاب کی وجوہات بہت دلچسپ تھیں۔ فرانس میں ان دنوں لوئس 16 کی حکومت تھی۔ یہ بوربون خاندان کا بادشاہ تھا۔ اس کا خاندان صدیوں سے فرانس پر حکومت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح یہ بادشاہ بھی فرانس کو اپنی ورثے میں ملی جاگیر سمجھتا تھا۔ غریب عوام اور اس کے بنیادی حقوق سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ فرانس اس وقت 3 طبقوں یا درجات میں بٹا ہوا تھا۔ پہلے تھے پادری۔ پادری یعنی مذہبی پیشوا ہونا ملک کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ تھا۔ اس دور میں چرچ یعنی گرجے چندے یا ہدیے کی درخواست نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ عوام سے براہ راست ٹیکس وصول کیا کرتے۔ یہ تمام آمدنی پادریوں کی جیبوں میں جاتی۔ ایک بڑا پادری 4 لاکھ لیرہ تک سالانہ کما لیا کرتا، جبکہ ایک عام پادری کی کمائی بھی 1 لاکھ سے 2 لاکھ لیرہ تک تھی۔ یہ پادری بہت تھوڑی سی مقدار میں تھے، مگر فرانس کی 10% زرخیز زمین ان کے کنٹرول میں تھی۔ دوسرے نمبر پر تھے وزراء، امراء، جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، جج اور بڑے بڑے فوجی عہدیدار۔ ان لوگوں کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں، دولت کے ڈھیر، ایکڑوں پر پھیلی زمینداریاں اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ فرانس کی زیادہ تر زمین پر انہی لوگوں کا قبضہ تھا۔ فرانس کی آبادی ان دنوں 2 کروڑ 80 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ اس کلاس کی تعداد صرف چند ہزار تھی۔ پادری اور امراء دونوں ملا کر فرانس کی آبادی کا صرف 4% بنتے تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے، اعلیٰ قسم کے کھانے نوش فرماتے۔ ان کی سینکڑوں بیویاں ہوتی۔ بادشاہ لوئس کے صرف ایک مشیر کی عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ یہ شخص ڈیوک آف اورلینز ہر رات 150 عورتوں کی برہنگی سے لطف اندوز ہوتا، اور ہر رات یہ خواتین مختلف ہوتیں۔ ان لوگوں کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل تھے کہ ان پر قانوناً 10 خون معاف تھے، یعنی یہ اپنی مرضی سے کسی بھی غریب انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ جج اور کوتوالی جیسے بڑے بڑے عہدے بادشاہ کو رشوت دے کر حاصل کیے جاتے، پھر یہ عہدیدار اپنی تنخواہ بادشاہ سے وصول کرنے کے بجائے ملک میں رشوت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر کے حاصل کرتے، جبکہ دوسری طرف فرانس کی 97% آبادی یعنی غریب لوگ تھے۔ ان پر بادشاہ اور پادریوں کی جانب سے بہت سارے اور عجیب و غریب ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ ایک فرانسیسی باشندے کو نمک جیسی چیز پر بھی بھاری ٹیکس دینا پڑتا۔ ٹیکس نہ دینے کی صورت میں شاہی فوج اس سے زبردستی مزدوری کرواتی، اسے مارتی پیٹتی، یہاں تک کہ جان سے بھی مار دیا جاتا۔ بادشاہ کے حکم پر 1767 میں 50,000 بھکاری گرفتار کیے گئے، جبکہ اگلے سال ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ انہیں گرفتار کرنا بھی ناممکن ہو چکا تھا۔ یہاں ایک روٹی کی قیمت 4 پاؤنڈ تک پہنچ گئی تھی۔ عورتیں کئی بار اپنی عزتیں بیچ کر یہ ایک روٹی حاصل نہ کر پاتیں۔ ایک مرغی چرانے جیسے جرم پر غریب آدمی کو سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ غرض کہ یہ ملک فرانس بیک وقت جنت اور جہنم کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف تو اس کا کلچر اپنے عروج پر تھا، جو کہ اشرافیہ طبقے کی کارستانی تھی، جبکہ دوسری طرف غریب اور غربا تھے، جو جانوروں کی کھالیں ابال کر کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ اپنی نوجوان ملکہ کے ساتھ عیاشیوں میں مصروف تھا۔ یہ پیرس سے دور ورسائل کے محل میں رہا کرتا۔ اس محل میں 16,000 شاہی خادم تھے۔ ملکہ کی خادماؤں کی تعداد 500 تھی۔
صرف باورچی خانے کا خرچ لاکھوں میں تھا۔ ایسے میں نچلے طبقے سے ایک گروپ اٹھا کہ جس نے شروعات میں 2 شاہی محافظوں کو مار دیا۔ اس واقعے نے فرانس کے غریب لوگوں کا ڈر ختم کر دیا۔ اب وہ بھبری ہوئی موجوں کی طرح اٹھے، جو ہتھیار ان کو دستیاب تھے وہ اپنے ساتھ لیے۔ 14 جولائی 1789 کو بیسٹل کے قلعے پر حملہ کر کے اس قلعے کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہ دن آج بھی فرانس میں ایک پبلک ہالیڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد انقلابی عورتوں کے ایک گروہ نے ورسائل کے محل پر دھاوا بول دیا اور وہ لوگ بادشاہ اور اس کی ملکہ کو پکڑ کر زبردستی پیرس لے آئے۔ اب پانی بادشاہ، وزراء اور پادریوں کے سر پر سے گزر چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنی قریبی ریاستوں سے مدد کی درخواست کی، جس پر انقلابیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور موت کی سزا سنا دی۔ اس کی نوجوان ملکہ کو ایک کال کوٹری میں قید کر دیا گیا، جہاں اس نازک اندام حسین و جمیل ملکہ کے تمام بال صرف اور صرف 1.5 ماہ میں سفید ہو گئے۔ بعد میں اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یاد رہے دوستو، یہ وہی ملکہ تھی کہ جس کا یہ تاریخی جملہ آج بھی مشہور ہے کہ اگر غریبوں کے پاس روٹی نہیں تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ بادشاہ کی موت سے امراء اور پادریوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انقلابیوں کی کمان ایک سخت گیر شخص میکسیملین رابسپیری کے ہاتھ میں آنے کے بعد پیرس کی مشہور سڑک شانزے لیزے پر ایک گلوٹین نامی گلا کاٹنے کی مشین نصب کر دی گئی۔ اب دولت و ثروت کی وہ نشانیاں کہ جنہیں فرانس کے اہل دولت اپنی شان سمجھتے تھے، انہی کی موت کا سامان بن گئیں۔ فرانس کے امیر لوگ ہاف پینٹ پہنا کرتے، چنانچہ جو بھی انسان ہاف پینٹ پہنتا، جس کی شیف تازی بنی ہوتی، جس کے لباس سے پرفیوم کی مہک آتی، جس کا پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا، یا جس کے ہاتھ کام نہ کرنے کی وجہ سے نرم ہوتے، جس کی کالر میلی نہ ہوتی، اور وہ پادری کہ جو انقلابیوں کے خلاف بات کرتے، سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ 1793 سے 1794 کے درمیان ہزاروں امیر آدمیوں کا قتل کیا گیا۔ اسے رین آف ٹیرر یعنی دہشت کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں چرچ پر تالے ڈال دیے گئے اور عیسائیت کو فرانس میں بین کر دیا گیا۔ اس قتل عام سے انقلابیوں کا لیڈر میکسیملین رابسپیری بھی نہ بچ سکا، اسے بھی موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس صورتحال سے فرانس کے ہمسائے ممالک بہت پریشان ہوئے کہ کہیں یہ انقلاب ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اور انہوں نے فرانس کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا، جس پر فرانس نے اپنے ہمسایہ ممالک آسٹریا اور پرشیا پر حملہ کر دیا، جسے فرسٹ ریولوشنری وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ نے جنم دیا دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک نپولین بوناپارٹ کو۔ نپولین بوناپارٹ نے فرانس کو سلطنت فرانس میں تبدیل کر دیا اور فرانس کو وہ کامیابیاں دلوائیں کہ جس کے خواب وہ صدیوں سے دیکھ رہا تھا۔ نپولین بوناپارٹ کی داستان انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اردو ڈائری، جس میں آپ کو ملے گی وہ معلومات جو اس سے پہلے اردو زبان میں دستیاب نہیں تھی، ایسی معلومات جو آپ کی زندگی میں بہتری لانے کا سبب بنے گی۔ قدیم فرعونوں کے عجیب و غریب قصے، خوبصورت ملکاؤں اور شہزادیوں کی عبرتناک داستانیں، تاریخی خونریز جنگوں سے لے کر موجودہ سائنسی عروج تک، موٹیویشنل ویڈیوز، سائنس فکشنز، ڈاکیومنٹریز، یہ سب دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اردو ڈائری کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے۔